السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ تمام سامعین و ناظرین کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام سامعین و ناظرین بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع علامہ شبلی نعمانی کی سوانح نگاری۔ علامہ شبلی نعمانی کی سوانح نگاری۔ آئیے شبلی نعمانی کے سوانح نگاری کے متعلق اس ویڈیو میں خاص باتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شبلی نعمانی کا سوانح نگاری میں کیا کارنامہ ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اردو سوانح نگاری میں علامہ شبلی نعمانی کا بڑا حصہ ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ مولانا الطاف حسین حالی کے بعد شبلی نعمانی کا سوانح نگاری میں بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا حصہ ہے۔ علی گڑھ جانے سے پہلے وہ مولوی شبلی تھے، علامہ نہیں تھے، وہ صرف کیا تھے؟ مولوی شبلی تھے۔ اور بس سر سید احمد نے جوہر قابل کو پہچانا، یعنی سر سید احمد نے علامہ شبلی نعمانی کو ایک جوہر سمجھا، جوہر کے قابل سمجھا اور اس کو پہچانا، اور اپنی کالج یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پروفیسر بنا دیا۔ یہاں سر سید کی صحبت، سر سید کی کتب خانہ، لائبریری اور کھلی ہوئی فضا شبلی کو مولوی سے ایک زبردست صاحب قلم بنا دیا۔ اسلام کی گم شدہ عظمت یاد دلانے کے لیے انہوں نے یعنی شبلی نعمانی نے سلسلہ ناموران اسلام کے تحت متعدد سوانح عمریہ لکھنے کا منصوبہ بنایا۔ ان میں خلیفہ مامون رشید، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور فاروق اعظم یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آخر میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمریہ شبلی کا ناقابل فراموش کارنامہ ہے۔ تو آئیے ان سب کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ خلیفہ مامون رشید، امام ابو حنیفہ، فاروق اعظم اور سرور کائنات اور مولانا روم کا بھی ہے، تو ان سب کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ تو المامون 1887 سے لے کر 89 تک یہ مکمل ہوا۔ علامہ شبلی نعمانی کی پہلی سوانحی تصنیف ہے المامون، جو ہے 1887 سے 89 تک میں مکمل ہوا۔ یہ علامہ شبلی نعمانی کی پہلی سوانحی تصنیف ہے۔ کون ہے؟ سوانحی تصنیف۔ یہ دو حصوں میں تقسیم ہوئے ہیں۔ کتنے حصوں میں؟ 2 حصوں میں۔ پہلے حصے میں مامون رشید کی ولادت، تعلیم و تربیت، ملک کی اندرونی جنگی اور متعدد فتوحات شامل ہیں پہلے حصے میں۔ دوسرا حصہ زیادہ اہم ہے، اس میں مامون کی اخلاق و عادات کا تفصیلی بیان ہے۔ کتاب کے مطالعے سے مصنف کی محنت، ذوق جستجو، دیانتداری کا اندازہ ہوتا ہے۔ مامون شبلی کی پسندیدہ شخصیت ہے، لیکن دیانتداری کا اتنا خیال رکھا گیا کہ شبلی نے اس کی کمزوریوں پر بھی پردہ نہیں ڈالا۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اس غیر متوقع فتح کی خوشی نے مامون رشید جیسے رقیق القلب انسان کو بھی سنگ دل بنا دیا، یعنی پتھر دل بنا دیا۔ اس نے اپنے بھائی کے خون آلود سر کو مسرت سے دیکھا، یعنی خوشی سے دیکھا، اور جوشی خوشی میں سجدہ شکریہ ادا کیا۔ اس طرح اس کی دوسری کمزوریوں پر بھی روشنی ڈالی ہے، مثلاً عفو درگزر کی حد سے بڑھی ہوئی عادت۔ یہ جو تھے مامون رشید، وہ عفو درگزر کی بہت زیادہ
عادی تھے، یعنی بہت زیادہ درگزر کرتے تھے اپنے فرائض کی طرف سے، لاپرواہی یہ ان کی کمی تھی۔ کنیزوں اور لونڈیوں کی طرف ان کا زیادہ رجحان تھا، کس کو؟ کنیزوں اور لونڈیوں کی طرف رجحان زیادہ تھی۔ دلچسپ قصوں کا حکایتوں حصوں نے کتاب کو دلچسپ بنا دیا ہے، کس کو؟ المامون کو۔ اچھا، دوسری سوانحی تصنیف جو ہے وہ سیرت النعمان یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کا، اس کو 1891 عیسوی میں مکمل کیا گیا۔ امام ابو حنیفہ کی سوانح عمری ہے، کون؟ سیرت النعمان کس کی سوانح عمری ہے؟ تو بولیں گے کہ سیرت النعمان کی گئی، اور کب شائع ہوا، کب مکمل ہوا؟ تو 1891 عیسوی میں۔ اس کے بھی دو حصے ہیں، پہلا حصہ حیات اور دوسرا ان کے کارناموں پر مشتمل ہے۔ امام کے شاگردوں کا بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا پہلے حصے میں۔ علامہ شبلی نعمانی حنفی مسلک پر کاربند تھے اور امام ابو حنیفہ کا بہت احترام کرتے تھے۔ امام کے بارے میں، یعنی امام ابو حنیفہ کے بارے میں ان کی معتقدوں میں طرح طرح کے قصے واقعات مشہور تھے، مگر شبلی نے ان سب کو قلم انداز کیا، یعنی ان کو نہیں لکھا، اور صرف انہی باتوں کو اپنی کتاب میں بیان کیا جو تحقیق کی کسوٹی پر پوری اتری۔ اچھا، اس کے بعد ہے الفاروق، تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ الفاروق، تیسرے نمبر پہ الفاروق، یہ سوانحی تصنیف میں اس کا تیسرا نمبر ہے۔ اس سلسلے کی تیسری کتاب، یعنی سوانحی تصنیف کی تیسری کتاب ہے، جو نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کی عظیم شخصیت، تاریخ عالم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ ان کی زندگی سادگی، یعنی سادگی زندگی، شجاعت اور دیانت داری کا مجموعہ تھی۔ ان کا سیاسی شعور بھی بے مثال تھا۔ انہوں نے ایسا ملکی نظام قائم کیا تھا جو سیاست عالم کی تاریخ میں آج تک یادگار ہے۔ سیاست میں بھی عمر فاروق بہت زیادہ ماہر تھے۔ اس کتاب کو مکمل کرنے کے سلسلے میں علامہ شبلی نعمانی کو کئی سخت مراحل سے گزرنا تھا۔ ممکن ہی نہ تھا کہ اس کتاب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ آتا، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ آتا، اور اندیشہ تھا کہ ان عظیم شخصیتوں کے مقابلے میں فاروق اعظم کی عظمت کا سورج زرد نہ پڑ جائے۔ مگر شبلی ان مشکل مقامات سے بڑی خوش اسلوبی سے گزرے گئے۔ حضرت عمر کی تدبر، ملکی انتظام، ان کی نجی زندگی، ذاتی قابلیت و سیرت، فطری سادگی، علمی رجحانات جیسے تمام پہلوؤں پر انتہائی فنی پختہ کاری کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ الغزالی چوتھے نمبر پہ، الغزالی اور سوانح مولانا روم، یہ ان کی سوانحی تصنیف پہ چوتھا نمبر ہے۔ یہ دونوں کتاب اس وقت لکھے جب حیدرآباد، یعنی قیام حیدرآباد، یعنی جب وہ حیدرآباد میں قیام تھے، اس زمانے میں 1902 عیسوی، کب؟ 1902 عیسوی میں لکھی گئی۔ اس زمانے میں شبلی کی پوری توجہ علم الکلام کی طرف تھی۔ کس کی طرف تھی؟ علم الکلام کی طرف تھی۔ اس موضوع پر مواد اکٹھا کرنے کے دوران امام غزالی اور مولانا روم کی سوانح سے متعلق کافی معلومات دستیاب ہو گئی، اور مصنف نے فیصلہ کیا، یعنی شبلی نعمانی نے فیصلہ کیا کہ پہلے ان دونوں کی سوانح عمریہ شائع کر دی جائیں۔ یہ دونوں کتابیں سوانح نگاری کی کسوٹی پر پوری نہیں اتری۔ اب سوانحی تصنیف میں یہ پانچویں اور آخری ہے، جو ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شبلی نعمانی کی آخری سوانحی تصنیف ہے، جو 1910 میں شروع ہوئی، جو مکمل نہیں ہو سکا، اور میں بتا دوں کہ ان کو مکمل ان کی شاگرد سید سلیمان ندوی نے کی ہے۔ شبلی کی سوانحی سلسلے کی آخری مگر سنہری اور تابناک کڑی ہے، کون؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ کتاب اس وقت لکھی گئی جب مسلسل لکھنے کے بعد ان کے فن پر پوری طرح نکھار آ چکا تھا، یعنی شبلی نعمانی کے فن پر پوری طرح نکھار آ چکا تھا، سوانح نگاری کے فن پر انہوں نے پوری دسترس حاصل ہو گئی تھے، مطلب مکمل عبور ہو گیا تھا، اور نثر نگاری میں وہ اپنے تمام ہم عصروں یعنی اپنے زمانے کے تمام قلم کاروں سے سبقت لے جا چکے تھے۔ اپنی اس معرکہ آرا آخری تصنیف کو شبلی اپنی زندگی کا حاصل اپنے فن کی معراج اور توشہ آخرت خیال کرتے تھے۔ ہاں ہاں کیا بول رہی ہے؟ شبلی بڑی یکسوئی کے ساتھ اس طرف متوجہ ہوئے، معتبر مواد فراہم کیا، دشمنان اسلام کی اعتراضات کے دندان شکن جواب تلاش کیے، یعنی اس میں ان تمام مواد کو، یعنی سیرت النبی میں ان تمام مواد کو اکٹھا کیا، اور جب لکھنے بیٹھے تو فصاحت و بلاغت کا دریا بہا دیا۔ سیرت النبی کے بیشتر حصوں سے شریعت جھلکی پڑتی ہے۔ درست کہا گیا کہ سیرت النبی کا پہلا حصہ دماغ سے اور دوسرا حصہ دل سے لکھا گیا۔ سوانح امور کا اگر مجموعی جائزہ لیا جائے تو اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ سوانح نگاری میں اولیت کا تاج تو مولانا حالی کے سر پر ہے۔ کس کے سر پر ہے؟ اولیت کا تاج مولانا حالی کے سر پر ہی سجانا پڑتا ہے، لیکن بعض معاملات میں شبلی ان سے بہت آگے نکل گئے۔ ہم شبلی کے سوانحی عمریوں کو اس لیے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی کہ انہوں نے بےحد برگزیدہ ہستیوں کا انتخاب کیا، جیسے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، امام ابو حنیفہ جیسی شخصیت ہے، ایسی شخصیت ہے کہ ان کا نام آتے ہی سر احترام سے جھک جاتا ہے۔ امام غزالی اور مولانا روم بھی کچھ کم لائق احترام نہیں۔ علامہ شبلی نے ہر سوانے پر بےحد محنت کی ہے، بہت تلاش و تحقیق سے کام لیا ہے اور نہایت شگفتہ زبان اختیار کی ہے۔ مہدی الافادی ماما گوشت نکال کے نیچے پہنچا چوپ نہ، ہلہ کتنا کرتی ہے؟ رک جا 2 منٹ، 1 منٹ، بدمعاشی نہیں ابھی، وہ گوشت نکال روک نا۔ چپ نہ، پہنچا ذرا۔